موجود ہے، جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی اسی نام بالکل اسی نام وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں. اسی طرح وادی یہ صرف ہے، یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا رسول اللہ کوئی آدمی کچھ آ رہا ہے ہمارے تعاقب میں، کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بنا آدمی جب جنگل میں ہو صحرا میں ہو تو اکیلا کیوں گھوڑا دوڑاتا پھر؟ ایک آرام سے چلتا ہے نا، ایک رفتار سے صبر کرو. لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے تعاقب میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تمہیں کیا غم ہے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر؟ اللہ جو ہمارے ساتھ. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا نا تو ہمیں مار سکتا. تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے ہمارا خالق. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اللہ جو ہمارے ساتھ ہے غم کر کے بس اتنی دیر گزری کہ سراقہ کہتی ہیں کہ یکدم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں میں تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا. کہتے ہیں واللہ ما سکت اندر کی حیات، مجھے خدا کی قسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا. میں تو شاہ سوار آدمی. عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں. گھوڑا اونٹ شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں میں بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں. تلوار نیزہ تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے. ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا خنجر. یہ تو اب ہے نا ماشاءاللہ کہ وہ کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے. آپ اس کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا شمشیر و ثنا اول طاؤس رضا. اب ہماری انتہا اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی نہیں. تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار سے سوتا تھا آج وہ مغنیہ کے گانے کی آواز. اس لیے جورج کاشمیری اللہ اس کی قبر کرامت کرے تو ان کا ایک عجیب سا جملہ ہے. وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم عرب، یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا ام کلثوم پہ ہو گئی. یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اماں سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں، زمزم نکلا کہ عرب آباد ہوئے. اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر گیا، 10,000 آدمی جنازے نہیں آتا. مغنیہ مر گئی، لوگ مر گئے، لوگ مر گئے جنازے میں. حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم. کس طرح قومیں اس طرح مست ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے فاسقہ ہے فاجرہ ہے. ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں دادی آئس دے رہی ہے، مرد کے 20 لاکھ آدمی سڑک پہ. کیا ہو گیا ہے تو کیوں ہم سب میراثی بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری میراث تو یہ نہیں تھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا سراقہ یہ رابق کا سردار تھا. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو ایک تو اونٹنی انعام میں ملے گی. وہ 100 اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ 100 اونٹنی کے زمانے میں معمولی قیمت نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا.
اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے، وہ تو کنکر والی زمین۔ میں حیران ہوا، خیر گرا، اٹھا، کپڑے جھاڑے، اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا، میں نیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے، پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا، پھر میں نے گھوڑا دوڑایا، جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھنسے، میں پھر گر گیا۔ تو کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میری کمزوری نہیں، یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں، جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کر۔ فنادى بأعلى صوت الأمان يا محمد، اور زور سے چیخا، کہنے لگا محمد مصطفیٰ بس اب مجھے امان کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب سے شکار ہوں۔ حضور پاک نے اپنی مٹھی روک لی، سواری روک لی، سراقہ قریب آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے امان ہے، امان ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سراقہ۔ کیوں آئے تھے؟ تعاقب کے لیے، آپ کو پکڑنے کے لیے۔ فوراً گھر میں اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ چاہے مدینے تک آرام سے سفر کریں، اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ اب دیکھیں کہ وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے، دشمن جس کی تلاش میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، حضور نے فرمایا اب سراقہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے کہا حضور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ سے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوتے۔ سراقہ کہتے ہیں کیوں جب عجیب بات، ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو، اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی، اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو، ایک عرابی، ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کہاں کسرا؟ ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائیں گے کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ کچھ ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں۔ آج آخر میں نے آپ سے امان مانگی ہے، آپ نے کہا کہ امان ہے، تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان دے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سب حضرت ابو بکر نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے، اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی امان۔ خدا کی شان کہ جب مکہ فتح ہو گیا، سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہے، طائف فتح ہو گیا، تو یہ سراقہ قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا، اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر گئے، جن سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آ گیا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم بر و وفا یا سراقہ، آج وفا کا دن ہے، آج بھلائیوں کا دن ہے، جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے، بالکل ہم اپنی زبان پر قائم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں جاؤ؟ تو جانے والے دن گئے، اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرا گیا، سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی، نہ کسرا رہا نہ کیسر رہا، لا کسرا بعدہ ولا کیسر بعدہ۔ حضور نے فرمایا ختم ہو جائے، اور بادشاہ بھاگ گیا، اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا ان فرمایا آئینہ سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ اس کو سراقہ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ سراقہ حل تذکر ما قال بک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابق راستے میں؟
انہوں نے کہا یاد ہے ابھی انہوں نے فرمایا تھا کہ کسرا کے جو سوار ہے کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے مدنی کی بات پوری ہو جائے اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. یعنی اندازہ فرمائیں صداقت رسول, اندازہ فرمائیں علم نبی کا, اندازہ فرمائیں اللہ کے وحی سے اللہ کے نبی کے تعلق کا کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی, پانی ختم ہو گیا اور اٹھنیوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا. 7 دن کا سفر, متواتر سفر اور کوئی خوراک نہیں, کوئی غذا نہیں. پورا ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کو دودھ مل جائے تو پانی مل جائے تو کھانے کی چیزیں مل جائیں. کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے کھانا بدوش ہوتے ہیں نا جی, کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے, ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے. آج تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی خیموں میں گزر جاتی. تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, حدیثوں میں اس کا نام ہے معبد. حضور پاک نے سلام کیا, فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ اس خیمے میں کچھ دیر آرام کریں. میں نے کہا عرب تھی اور سخاوت ضیافت ان کو گتھی میں پڑی ہوئی. عرب ہو سخی نہ ہو سمجھے پھر وہ عرب نہیں ہوگا. وہ بھی آپ کی ہماری نسل تبدیل ہوئی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال. عرب یقیناً کریم یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیل ہو اور شہید ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت 99 کی مار میں ہو گن رہا ہو, کیا 99 ہو گیا 100 کا وہ عرب ایسی. ہم نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کل کیا ہوگا تو ہوگا. پتہ ہے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کل آج کو خرابی کے ساتھ بھوکے گزارے. اس نے کہا حضور وسالم بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اماں تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا, انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ اگر کوئی چیز, اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ میرے مہمان ہیں, اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا. یہ تو عیب ہے عرب. اسی لیے قرآن میں سیدنا ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس آئے کہ بچڑا ذبح کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا, فقربہ الیہم فقال آؤ بھائی کیوں نہیں کہتے ہو. ہمیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی سے اچھا پوچھ لیتے پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچڑا ذبح کرنا پڑتا, نہ تکلیف کرنی پڑتی, نہ گوشت پکانا پڑتا. لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام, فقی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے. یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا, پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے. شریف آدمی کہے گا کچھ نہیں, ٹھیک ہے تو کہہ دے گا تو گرم کہہ دو بھائی. اگر شریف آدمی ایک کریم آدمی ہے تو پھر جب پوچھا جائے تو بڑی توحیدتی ہے, توہین ہے, آداب اسلام کے خلاف ہے. یہ تو انگریزوں کا بھی طریقہ ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے, پانی ہے, چائے ہے, کچھ ہے, بسکٹ وہ بس ٹھیک ہے. یہ بس اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیے نہ پیے, پوچھنے کا کیا مانا. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پوچھنے بڑے انداز ہو گئے. بعض لوگ یہ کہتے اور جی ماشاءاللہ آپ کب آئے, جی کل آیا تھا. اور جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوتے ہیں, ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں. آپ تو اچھا ماشاءاللہ کہاں ٹھہرے ہوئے. مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہونا, دفعہ ہو جان چھوڑو. یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلیں ابھی میں آپ کو چلو دیکھیں یہ اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے, ہوٹل میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں, خدمت کر دیتا ہوں. ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے, آپ ایئرپورٹ میں پہنچنا ہوگا. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت ہے
یہ ادا ہو.